اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر ریاض احمد رانا، یوٹیوب کے چینل الرانا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، الرانا ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد ہم پہلے 2 پوائنٹ آپ کو نظر کر چکے ہیں۔ یہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ خواجہ بردار غریب محنت کش افراد کی مدد کرے۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سے بیچارے غریب محنت مزدوری کرنے والے جو اپنا خواجہ اپنے سر پر یا کبھی اپنے کندھے پر لٹکا کر، اور ان کے پاس ٹھیلے خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہوتے، کچھ چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ وہ خوددار لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کی روزی کمانا چاہتے ہیں، مگر یہ بہت ہی غریب ہوتے ہیں۔ ناظرین، ان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، غریب لوگوں کی۔ تو آج کل تو مہنگائی کا دور ہے اور وہ صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہیں، تو آخر میں وہ بیچارے 500,000 یا اس سے بھی کم اپنے گھر میں لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ بتائیے 1000 روپے میں وہ کیا آئل خریدے گا، کیا بچوں کو دے گا، یا سمجھ میں نہیں آتا ان کا گزارا کس طرح ہوتا ہوگا۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایک نوجوان نے کسی بزرگ ٹھیلے پر اپنے مرمرے یا پھلے وغیرہ بیچ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ بابا جی یہ پاپڑ بھی تھے، پاپڑ کتنے کے؟ انہوں نے کہا 10 روپے کا بیٹا۔ تو بولا 10 پاپڑ دے دو۔ ٹھیک ہے، اور کیا چاہیے؟ اور 10 مرمرے دے دو۔ وہ اس طرح آہستہ آہستہ بڑھاتا رہا، آہستہ آہستہ انہوں نے 10 کی جگہ 20 کر دیے، ہر سامان وہ بڑھاتا رہا۔ وہ پھر اس کے بعد اس نے بولا بابا جی یہ سارا سامان میں خریدنا چاہتا ہوں۔ ہاں، کہہ رہا میں نے لے کے گیا تھا، مجھے بہت پسند آیا بچوں کو، تو یہ میں سارا سامان خریدنا چاہتا ہوں۔ اصل میں وہ ان کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، غریب آدمی کی۔ تو اس نے کہا بابا جی آپ یہ سارا سامان کا حساب لگائیں، تو تقریباً 11-12 ہزار روپے بنے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بابا جی مجھ پہ بھروسہ ہے، میں گاڑی میں پیک کر دیا انہوں نے سامان، اور وہ کہہ رہے میں گاڑی میں رکھ کے آتا ہوں۔ گاڑی میں رکھ کے آیا، اور انہوں نے 12,000 تو بابا کو یہ دیا، اور ساتھ میں 5 یا 10,000 اپنی طرف سے بھی کہا دیا۔ اور بابا جی خوشی کے مارے بابا جی رونے لگ گئے۔ بابا جی آپ رو کیا رہے ہیں؟ کہنے نہیں بیٹا یہ تو خوشی کے آنسو ہے، یہ آج اللہ نے میری مدد کی ہے آپ کی شکل میں۔ اور بابا جی آپ آج گھر جائیں، اور ابھی سے گھر جائیں اور جا کے آرام سے سوئیں۔ تو اسی طرح میں اور دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون ہے، یہ بھی فیصل آباد کا میرا خیال واقعہ ہے، اور ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ خاتون نے کسی بچے کو دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہو کچھ چیزیں بیچ رہا تھا۔ تو چیزیں کیا، ڈسپوزیبل گلاس بیچ رہا تھا جو کہ بہت ہی سستے ہوتے ہیں۔ تو اس کا ریٹ پوچھا انہوں نے، اور پھر اس نے دیکھا کہ اس بچے کے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اور ٹھنڈے سردی میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ فٹ پاتھ پہ۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس جوتا نہیں؟ کہہ رہا نہیں میرے پاس جوتا، چپل ہے ٹوٹی ہوئی ہے وہ بھی۔ پھر اس نے کہا اچھا آپ ایسا کریں، یہاں سے اٹھیں، وہی گتے فریج کے گتا بچھا کے بیٹھا ہوا تھا، اٹھے ان کو لے گئی، پھر بازار میں اس کو کپڑے دلوائے، گرم کپڑے دلوائے، جوتا دلوایا۔ جب وہ لے کے جا رہی تھی اس کو، تو پیچھے سے کوئی گتا بھی لے گیا اس کا جو جس پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو پھر انہوں نے دوسرا گتا دلایا، بیٹا آپ گھر جاؤ، تم سردی کا موسم ہو رہا ہے، پھر بعد میں آ کے بیچنا۔ تو یہ ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ تو خانچے والے جو ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جمعہ بازار، اتوار بازار میں یا اسٹریٹس پہ اسٹیل کی بالٹی لے کے کوئی صاحب چنے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ نے مختلف جگہوں پہ دکانوں پہ یا بازاروں میں کچھ خواتین پین یا کنگھے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بھیک مانگنے کی یا کچھ آڑ میں یہ ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ بیچاری غریب خواتین ہوتی ہیں، کوئی ہیلپ کرنے والا نہ جانے اس کی کیا مجبوری ہو، تو لہذا آپ کو ان کی بھی مدد کرنی چاہیے۔ تو ہم تو میرے پاس اگر پیسے ہوتے ہیں جس وقت، تو میں کوئی خاتون ٹکراتی ہے تو میں ان سے سارے پین خرید لیتا ہوں، اور کتنے کے ہوں گے، زیادہ 500,000 روپے کے، تو اس کی مدد ہو جائے گی اس طرح سے۔ تو نہ بھی لیں آپ، ویسے ہی دے دیں،
اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک خاتون بیچاری عورتوں کے سامان بیچ رہی ہوتی ہے، وہ اچھی خاصی ایجڈ عورت ہے، اس کی آرام کرنے کی عمر ہے، مگر وہ دنداسا اور مہندی اور نہ جانے کیا کیا بیچ رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو بھیک نہیں مانگتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے۔ پھر میں ایک دفعہ اتوار بازار میں گیا تو وہاں پہ ایک صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ٹیبل خریدنے کے، کرائے کی ٹیبل خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو وہ صاحب وہ کھلونے بچوں کے بیچ رہے تھے، وہ کھلونے اتنے چھوٹے چھوٹے کھلونے تھے، 10-20 ہزار روپے والے، وہ سارا اگر دیکھا جائے نا ان کی پوری دکان جو ہے نا 500 ہزار روپے کی تھی۔ تو لہٰذا مجھے ترس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ بابا جی ایسا کریں، آپ یہ مجھے دے دیں، آپ گھر جائیں۔ تو انہوں نے سارے خرید لیے۔ تو اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اور نیکی کوئی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، اس کے ان نیکیوں کا اللہ کے ہاں بہت اجر ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اگلا پوائنٹ ہے معذور افراد کو مفت بساکھیاں اور واکرز اور ویل چیئر فراہم کرنا۔ ناظرین، آپ کے مشاہدے میں یہ بات آئی ہوگی کہ کچھ لوگ تو پیدائشی معذور ہوتے ہیں، قدرتی طور پر معذور ہوتے ہیں، لیکن جن کی ٹانگیں بیکار ہو جاتی ہیں یا ہاتھ پاؤں بیکار ہو جاتے ہیں، تو لیکن کچھ لوگ بعد میں آگے چل کر زندگی میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ ان کی ٹانگیں بیکار ہو جاتی ہیں یا گھٹنے بیکار ہو جاتے ہیں۔ میرے ساتھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، میرے بہت پرانے 40 سال کے دوست ہیں، وہ جب ان کی ٹانگیں صحیح تھی تو ابھی بالکل ہی صحیح تھی، وہ ہاکی کے کیپٹن تھے ہماری آرگنائزیشن میں، تو ابھی 2 سال ہوئے ان کے گھٹنے بیکار ہو گئے بیچارے کے۔ تو میں ہر ہفتے جا کے ان کے پاس ملتا ہوں، جب ہر ہفتے 10-15 دن کے بعد تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ یار میں تو بہت بیکار ہو گیا، اور وہ ایسا میرا دوست ہے کہیں بھی جانا ہو کہ چلے گا، میں نے کہا چلو گے؟ کہنے لگے ہاں رانا صاحب جہاں دکھائیں گے میں چلوں گا، لیکن وہ بیچارہ اس وقت معذور ہو گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی خیر، وہ تو خیر پیسے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی آسان کرے، ہماری دعا ہے۔ اور لیکن وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویل چیئر، بساکھیاں اور واکرز تو تھوڑے سستے ہیں، آپ ان کو یہ بھی لے کے دے سکتے ہیں، اور ویل چیئر کی قیمت زیادہ ہے۔ ویل چیئر اگر کسی کو لے دیں گے تو وہ آپ کا بہت بڑا احسان مان دے گا، کیونکہ وہ اس کو چلنے میں، سہارے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت اس کا اجر ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سرائے گا۔ اس طرح وہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی بدل دے۔ تو یہ حقوق العباد ہے، تو حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ساتھ پیرالل چلتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کی نیکیاں کرتے ہیں، حقوق اللہ نہ کریں، نہیں، حقوق اللہ بھی لازمی ہے، آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، تو نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ حقوق اللہ ہے، یہ بھی لازمی ہے، اور انسانوں کے حقوق بھی لازمی ہیں۔ تو یہ نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اللہ میاں آپ کو بھی اور مجھے بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔